على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ درود تاج عشق نبی کو کھولنے کا صوفی راز، ایک روحانی، قلبی اور فکری مضمون آپ کو ہم سناتے ہیں۔ اسلام محض احکام کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک زندہ تعلق کا نام ہے۔ یہ تعلق اللہ سے شروع ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر دل میں اترتا ہے۔ اگر اللہ اسلام کا مرکز ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی روح ہے۔ ایمان کا ذائقہ، عبادت کی مٹھاس اور دین کی حلاوت تبھی نصیب ہوتی ہے جب دل میں عشق نبوی جاگ اٹھتا ہے۔ یہی عشق انسان کو محض عمل کرنے والا نہیں بلکہ جینے والا مسلمان بناتی ہے۔ صوفیہ اکرام نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے محفوظ، روشن اور محبت بھرا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے ہو کر گزرتا ہے۔ اسی راستے کی ایک عظیم کنجی درود شریف ہے، اور درودوں میں ایک خاص مقام درود تاج کو حاصل ہے۔ جیسے صوفیہ نے عشق نبوی کو بیدار کرنے، دل کے تالے کھولنے اور روح کو منور کرنے کا راز قرار دیا ہے۔ پیارے دوستو، درود شریف کی اصلی حقیقت کیا ہے؟ درود شریف محض چند الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ایک روحانی رشتہ ہے جو بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود درود پڑھنے کا اعلان کرتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ پیارے دوستو، یہ ایت درود کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ، فرشتے اور مومن سب ایک ہی عمل میں شریک ہیں، اس لیے پڑھ کر کسی عمل کی شان کیا ہو سکتی ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں کہ نماز بندے کو اللہ تک لے جاتی ہے مگر درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بندے تک لے آتا ہے۔ پیارے دوستو، درود تاج کیا ہے؟ درود تاج ایک معروف صوفیانہ ورد ہے، صوفیانہ درود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پیش کی گئی ہے، آپ کا روحانی مقام اور آپ کے وسیلے سے مشکلات کے حل کی دعا شامل ہے۔ اس درود کو تاج اس لیے کہا گیا ہے کہ صوفیہ کے نزدیک یہ درود کا تاج ہے، سب درودوں کا تاج ہے، یعنی ایسا درود جو دوسرے درودوں کی تاثیر کو بھی اپنے اندر سمو لے۔ پیارے دوستو، درود تاج میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاجدار رسالت، مشکل کشا، حاجت روا، غموں کا مداوا کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، مگر ہمیشہ اس یقین کے ساتھ کہ اصل فاعل اللہ ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے وسیلہ ہے۔ یہی عقیدہ صوفیانہ کا توازن ہے۔ عشق نبوی کیا ہے؟ عشق نبوی کوئی جذباتی نعرہ نہیں بلکہ دل کی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کرتا ہے، آپ کی سنت کو اپنے لیے معیار بناتا ہے، آپ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، آپ کا نام سن کر آنکھ نم ہو جاتی ہیں۔ یہ عشق زبردستی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی عطا ہے، مگر اس عطا کے کچھ دروازے ہیں اور ان دروازوں میں سب سے مؤثر دروازہ درود شریف ہے۔ صوفیہ کے نزدیک درود تاج کی روحانی حیثیت، صوفیہ کا ماننا ہے کہ ہر درود دل کی کسی نہ کسی بند دروازے کو کھولتا ہے، مگر درود تاج خاص طور پر عشق نبی کے دروازے کو کھولتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے منسوب ہے کہ جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں وہ دل زندہ نہیں،
اور اس محبت کو جگانے کے لیے درود سب سے تیز اثر رکھتا ہے۔ درود تاج میں چونکہ عاجزی، نیاز، وسیلہ اور محبت سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ دل پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ درود تاج اور دل کی کیفیت: جب کوئی شخص اخلاص کے ساتھ درود تاج پڑھتا ہے تو اس کے دل میں آہستہ آہستہ یہ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ تبدیلیاں کون سی ہیں؟ دل کی سختی کم ہونے لگتی ہے، آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور دل کے قریب ہو جاتا ہے، گناہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے، عبادت بوجھ نہیں رہتی۔ یہ سب علامات اس بات کی ہے کہ عشق نبی جاگ پڑا ہے۔ پیارے دوست، درود تاج محض حاجات کے لیے یا عشق کے لیے؟ یہ ایک بہت نازک مگر اہم سوال ہے۔ کچھ لوگ درود تاج کو صرف دنیاوی مسائل کے حل کے لیے پڑھتے ہیں، رزق، شادی، اولاد، بیماری، دشمن، خوف۔ صوفیہ اس کی معنیت نہیں کرتے، مگر کہتے ہیں درود کو صرف حاجت کا آلہ نہ بناؤ، اسے محبت کا وسیلہ بناؤ۔ جب درود عشق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو حاجت خود بخود پوری ہو جاتی ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے، انسان کو تقدیر پر رضا آ جاتی ہے، درود شریف اور تصور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: صوفی روایت میں تصور کا بڑا مقام ہے، مگر شریعت کے دائرے میں درود تاج پڑھتے وقت صوفیہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ادب سے لیا جائے، دل میں یہ تصور ہو کہ میں آپ کے دربار میں کھڑا ہوں، عاجزی، محبت اور شرمندگی دل میں ہو۔ یہ تصور کوئی جسمانی شکل بنانے کا نام نہیں بلکہ اساس قرب کا نام ہے۔ پیارے دوستو، درود تاج اور عورتیں: یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ درود تاج مردوں تک محدود نہیں، خواتین کے لیے تو درود خاص طور پر زیادہ مؤثر ہوتا ہے، کیونکہ عورت کا دل فطری طور پر محبت، عقیدت اور تعلق کو جلد قبول کر لیتا ہے۔ خواتین اگر گھریلو کام کرتی ہوں، تنہائی میں آنسوؤں کے ساتھ درود تاج پڑھیں تو صوفیہ کے مطابق یہ درود دل کے پردے جلد ہٹا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، درود تاج اور روحانی حفاظت: صوفیہ کہتے ہیں کہ درود تاج صرف عشق ہی نہیں بلکہ روحانی حفاظت بھی کرتا ہے۔ وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے، خوف سے انسان حفاظت رہتا ہے، بد نظری سے حفاظت رہتا ہے، دل کی گھبراہٹ سے حفاظت رہتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زبان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتی ہے اس کے گرد فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ درود تاج پڑھنے کا طریقہ: یہاں کوئی سخت چلا یا مشکل عدد نہیں بلکہ چند آداب ہیں۔ نمبر 1، نیت صرف اللہ کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو۔ نمبر 2، باوضو ہونا بہتر ہے، پرسکون جگہ ہو، ابتدا و انتہا درود ابراہیم سے اور جلدی نہ ہو، ٹھہراؤ ہو۔ پیارے دوستو، صوفی کہتے ہیں کہ کم پڑھو مگر دل سے پڑھو۔ عشق نبی کی پہچان کیا ہے؟ اگر درود تاج کے ذریعے عشق جاگنے لگے تو انسان میں یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں: سنت سے محبت، گناہ سے ندامت، زبان میں نرمی، دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، امت کے لیے درد۔ یہ عشق کا اصلی معیار ہے، نہ کہ خواب یا کشف۔ پیارے دوستو، غلط فہمیاں اور اعتدال: یہ بات بہت ضروری ہے کہ درود تاج کو جادو نہ سمجھا جائے، اللہ کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غافل نہ مانا جائے۔ صوفیہ کا راستہ محبت کے ساتھ عقیدت درست رکھنے کا راستہ ہے۔ پیارے دوستو، محبت کے دروازے: درود تاج کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ ایک روحانی دعوت ہے۔ یہ دعوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے جوڑنے کا مقام ہے، دل کو نرم کرتا ہے، عشق کو جگا دیتا ہے۔